میں انگلش پہ کام کر رہی ہوں 1 to 8 اور انگلش میں رائٹنگ کے ڈومین پہ میں نے خاص طور پہ کام کیا ہے. رائٹنگ میں ہم نے سب سے پہلے تو رائٹنگ کی میکینکس کو شامل کیا ہے. یعنی کہ بچہ جب لکھنا سیکھتا ہے تو پہلے کیا سیکھتا ہے. پہلے لکھنا شروع کرنے سے پہلے وہ پینسل پکڑنا سیکھتا ہے. اس کے بعد ٹریسنگ سے لے کے لیٹر اور ورڈ لکھنے کے جو بیچ میں اسٹیپس آتے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں SNC کے اندر. اس کے علاوہ جب بچہ الفاظ کو لکھنا شروع کرتا ہے تو اسے اپنی اسپیلنگ صحیح سے لکھنی ہوتی ہے. اسپیلنگ کو صحیح سے لکھنے کے لیے کیا اسٹریٹجیز اس کو استعمال کرنی ہے کہ اس میں وہ ایکوریٹلی اسپیل کر سکے, فونیٹکلی کس طرح سے اسپیل کر سکے الفاظ کو, ان اسٹریٹجیز کو ہم نے شامل کیا ہے. گیپس اس طرح سے نظر آئے کہ جب کریٹیو رائٹنگ کی جب ہم بات کرتے تو ایک حصہ ہوتا ہے پری رائٹنگ کا, یعنی لکھنا شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا جنریشن, برین اسٹارمنگ, مائنڈ میپنگ. یہ چیزیں چند گریڈز میں موجود تھیں, جیسے 6, 7, 8 میں موجود تھیں. ارلی گریڈز میں کہیں آ رہی تھی کہیں نہیں آ رہی تھی. ہم نے اس کو پورا 1 سے لے کے 8 تک پروگریس کیا ہے. جہاں جہاں نہیں آ رہی تھی وہ اسٹیپس, وہ پوائنٹس, اس کو شامل کیا ہے. کریٹیو رائٹنگ میں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف برین اسٹارمنگ کا اسٹیپ بلکہ رائٹنگ کے لیے جو تمام اسٹیپس لینے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان دی اینڈ ایک اچھا لکھا ہوا مواد پیش کر سکیں, اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں, وہ تمام شامل کیے ہیں. سو بیسکلی رائٹنگ کو ہم نے پروڈکٹ اپروچ, یعنی کہ بس ایک چیز لکھ دی, سے پروسیس اپروچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ آپ پہلے پری رائٹنگ کریں, برین اسٹارمنگ, مائنڈ میپنگ, پھر آپ نے فرسٹ ڈرافٹ لکھا, آپ اس پہ فیڈ بیک لیں گے, آپ پھر اس کو ایڈٹ کریں گے, آپ سیکنڈ ڈرافٹ لکھیں گے, اس کے بعد فیڈ بیک ہوگا, ایڈٹ کریں گے, اور فائنل ڈرافٹس لکھنے کے بعد آپ اس کو ریویو, پروف ریڈ کیسے کریں گے. یہ تمام اسٹیپس ہر گریڈ میں باقاعدہ کچھ نہ کچھ ڈگری پہ شامل کیے گئے ہیں تاکہ بچہ پہلی جماعت سے ہی کریٹیو رائٹنگ کچھ حد تک کرنا شروع کر دے, یا کریٹیو پری رائٹنگ کچھ حد تک کرنا شروع کر دے, اور 8ویں تک اس کی یہ تمام اسکلز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے پختہ ہو جائیں. دیکھیے, when we come to reading and critical thinking, we have made some changes here in this existing curriculum. Like we have brought here print awareness first of all. And as students in public schools are not aware of print when they come to class 1, so we thought that it's better to tell them about how should they deal print awareness. So اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ بچے کو کتاب کی ہینڈلنگ سے اسٹارٹ کر کے لینگویج, انگلش لینگویج لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے, ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے. یہ سب چیزیں ہم نے اس میں جو ہے انٹروڈیوس کی ہیں وچ ور ناٹ دیئر ارلیئر. اور پھر ان کو فونولوجیکل اویئرنیس کے بارے میں ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں, جس میں کہ صرف ساؤنڈس بچے ریڈنگ میں سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے ورڈ. اس کے بعد فونکس ایڈ کی ہیں وچ ور آل ٹوگیدر ایبسنٹ فرام دیٹ کریکولم, اور اس کو ریڈنگ کا ایک پارٹ, میجر پارٹ بنایا ہے. اور اس کے بعد فردر جو پروگریشن ہے وہ فلوئنسی کو ایڈ کیا ہے کہ کیسے بچے جو ہیں جب الفابیٹ سے سٹارٹ ہوتے ہیں, فونکس کو سیکھتے ہیں, تو ریڈنگ کی طرف جب وہ آتے ہیں تو کیسے فلوئنٹلی ریڈ کرتے ہیں. یہ اسٹریٹجیز ہم نے اس میں میتھڈالوجیز ایڈ کی ہیں. میں ریڈنگ کی ڈومین کے اوپر کام کر رہی تھی, اور ریڈنگ کی ڈومین میں ہمیں سب سے زیادہ ضروری لگا کہ ہمیں جو انگلش جو ہے جس طرح ہم پڑھاتے ہیں اس میں انجوائمنٹ کا فیکٹر بہت لازمی ہے, ورنہ جو اس کی میکینکس ہے اس پہ چلڈرن اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتے ہیں. سو انجوائمنٹ کے لیے ہم نے ورائٹی آف ٹیکسٹ کے اوپر فوکس کیا ہے. سو اس کے اندر ہم نے انشور کیا کہ کتابوں کے اندر لٹریری ٹیکسٹ انکلوڈ ہوئے گا along with انفارمیشنل ٹیکسٹ. معلوماتی جو آپ کا انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ دونوں کی کمبینیشن میں بیلنس رہے گا. سو اسٹوری ٹیلنگ جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ وے ہے ٹو لرن لینگویج, اینڈ اس کے بھی یونراز ہوتے ہیں
نیریٹیو, پرسنل ریکاؤنٹس. سو وہ ہم نے یونراز جو ہیں پر کلاس اسپیسیفائی کرے ہیں, اینڈ وہ گریڈینٹ ہیں کہ وہ اسمال چھوٹے لیول کے اوپر بچوں نے کدھر سے شروع کرنا ہے ٹل کلاس 12 جب وہ گریجویٹ کریں سسٹم سے, تو ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر ہو جائے ٹو اے ورائٹی آف ٹیکسٹ جو استعمال ہو رہا ہے. دوسرا یہ کہ جب بچے پڑھتے ہیں تو ان کو سکھانا ہوتا ہے, کوئی اسپیسیفک اسٹریٹجیز چاہیے ہوتی ہیں جو پڑھائی سے پہلے, پڑھنے سے پہلے, ایک جب آپ کتاب کو دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے. ہم نے پری ریڈنگ, وائل ریڈنگ اور آفٹر ریڈنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ٹیچرس کے لیے اسپیسیفائی کر دی ہیں تاکہ ان کے لیے بہت آسانی ہوئے کہ جب ٹیکسٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو کیا اسٹیپس آپ نے لینی ہے, اور جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح بچوں کو سکھانا ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنس ان میں آئے اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے. اور جب آفٹر جب انہوں نے وہ ٹیکسٹ پڑھ لیا تو کس طرح کے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ سے زیادہ اچھی طرح لطف اندوز بھی ہو سکیں اور اچھی طرح اس کو انفارمیشن کو سیکھ بھی سکیں. میں نے کام کیا ہے ووکیبلری اینڈ گرامر پہ, اور اس میں وی فائنڈ سم ووکیبلری لیول پہ جس میں جو ہے وہ ورڈ فارمیشن کی اسکل کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے سو دیٹ دا اسٹوڈنٹ کین انڈرسٹینڈ ووکیبلری پراپرلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ٹیکنیکس ایڈ کی ہیں, ہاؤ دا ورڈس آر فارمڈ, and when we add different kind of prefixes and the suffixes, how the words change its meaning. And afterward at the level of first in the standard 2, when the words come at the level of sentence, we just address this thing how the words changes its meaning at sentence level. تو اس طرح اس کی progression کو address کیا گیا ہے. There were some concepts which were missing at different levels, so we feel that it's not appropriate to start that some grammar concepts too late, because it's a foundation for sentence building. For instance, they have started adverb concept from grade 3, and same is the case with the preposition, so we have added it from grade 1 and from grade 2 also. اس میں جیسے جو کانسیپٹس تھے ان کی ایگزامپل مینشن نہیں تھی, تو ہم نے ہر لیول پہ جو بھی چیزیں ہم نے سیملی, میٹافر, اس کو فگریٹو لینگویج کو ایکسٹینڈ اگر کیا ہے تو ہم نے اس کی ایگزامپلس ایڈ کی ہیں, بیکاز ایگزامپل ہیلپس دا ریڈر to make the idea more comfortable and easy. Basically, oral and communication skills کا جو اسٹرینڈ ہے یا ڈومین ہے وہ ویسے بھی بہت زیادہ ہمارے مواد میں اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دا گڈ جو اچھی بات تھی ایس این سی میں وہ چیز تھی کہ یہ ڈومین کور کیا گیا تھا. ہم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے, اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے یا اس میں جو گیپ ایگزسٹنگ ہے اس کو کس طرح فل کر سکتے ہیں. تو 2-3 براڈ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے کور کی ہیں. ایک جو تھی جو ریڈنگ میں تھا اس کی بات ہو چکی ہے کہ فونکس یا جو لیٹر اور ساؤنڈ کی جو بات ہوتی ہے کہ کس طرح الفاظ بولنے ہیں, وہ چیز ہم نے اس میں سے نکال کے ہم نے کمپلیٹلی ریڈنگ میں ڈال دیا, بیکاز وی فیلٹ کہ فاؤنڈیشنلی پڑھنے کے لیے وہ اسکل اس میں زیادہ ضروری ہے. جو ایک اور چیز جو میجر چینج دیٹ وی فیلٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو انٹروڈیوس واز کہ بولنے کے لیے سننے کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹس دا فاؤنڈیشن دیٹ یو ہیو ٹو بلڈ. وہ چیز ایس این سی میں نہیں نظر آئی ہم کو, ایز اے اسٹینڈرڈ تھا ہی نہیں. تو اس کے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز انٹروڈیوس ہوئے ہیں کہ بچے کو سننا کیسے ہے, ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹو اسپیک. ان لسننگ کے ساتھ ساتھ ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلس کیسے وہ انکلکیٹ کر سکتے ہیں. تو کریٹیکل لسننگ کس طرح کریں گے, کمپریہینشن, جو چیز سن رہے ہیں اس کو کمپریہینڈ کس طرح کرنا ہے, اس کا مطلب سمجھنا ہے, اس میں مین آئیڈیا نکالنا ہے, سمرائز کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں جیسے جیسے گریڈس پروگریس کر رہے ہیں وہ اسکل وہ کیسے سیکھیں گے اور پھر وہ کس طرح بول پائیں گے یا اس کو بتا سکیں گے. تو یہ میجر چینجز ہیں جو ہم نے انٹروڈیوس کیے. So in terms of grade 9 to 12, which translates as college levels as well, what we're trying to do is we're trying to look at real world applications of English language and how students actually use them in their personal as well as professional lives besides their academic lives. So we're looking at all the things that they would need in terms of oral, written, grammatical as well as reading skills, and trying to trickle them down into junior levels and junior grades, primary grades, secondary grade, middle grades, so that there's a certain progression that leads from one SLO to a particular target or an attainment criteria that actually gives you a solid reason as to why you're studying something. And
the previous, we're just developing further on the previous SNC. We're addressing some progression gaps, some things that could be taken further, that could be broken down, that could be elaborated, that could be further based upon.